اور وہی کام یہ مناظرے کرنے والے جو کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، یہی لوگ ان کے ساتھ مناظرے کر کے اپنی عوام کو ان کے دلائل باطلہ سنواتے ہیں، اور خود سامنے آ کے اسی تحذیر الناس والی بکواس پر یہ لاجواب ہوتے ہیں، اور مسلمان جو برائے نام ان کے سننے والے مسلمان ہوتے ہیں ان سے مناظروں کے نام پر ان کے دلائل باطلہ اپنی عوام تک پہنچا کر ان کا دماغ خراب کرنا، یہ ہے ان کا ختم نبوت پر کام۔ اسی کو دلیل بنا کر وہ ان نام نہاد مناظرین کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دن رات ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء اب اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں کہ عدنان اور امتیاز کو لندن منازعے میں شکست ہوئی۔ چند دن پہلے ایک مفتی صاحب نے عام طور پہ یہ کہا کہ احمدی مسلمانوں کے ساتھ منازع نہیں کرنے چاہیے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں جب وہ احمدی مسلمانوں کے دلائل سنتے ہیں۔ یہ کلپ کافی وائرل ہوئی، لیکن اب انہوں نے الحمدللہ اندر کی بات بھی کر دی ہے۔ پہلے ہم ان کا پچھلا بیان سناتے ہیں۔ آج کی یہ گفتگو لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا پر قادیانیوں سے، ملحدوں سے، زندقہ سے، مرتدین سے ڈیبیٹس یا مناظرہ یا مکالمہ کرنے کے لیے ان گستاخوں کو، ان کفار کو، ان مرتدوں کو، بالخصوص قادیانیوں کو ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آ جاؤ اور سوشل میڈیا پر آپ سے ڈیبیٹ کر لیں، آپ سے مناظرہ کر لیں، مباحثہ اور مکالمہ کر لیں۔ اگرچہ آج کی یہ بات بہت ساروں کو پسند نہیں آئے گی، اس کے باوجود حقیقت یہی ہے کہ جب دل سے سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس حقیقت تک پہنچ جائیں گے جو حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ یہ پچھلے ہی دنوں میں مرزائی اور قادیانیوں سے ایک مناظرہ جو اب سوشل میڈیا پر مشہور اور عام ہوا پھر رہا ہے۔ آپ کے دلائل مضبوط تھے یا نہیں تھے، لیکن میں جو بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ عوام المسلمین کے سامنے ان کی باتوں اور ان کے دلائل کو بھی سامنے لا کے رکھ دیا۔ اب جس عوام کو مرزا جہلمی جیسا بندہ وہ اپنے پیچھے لگا کے پھر رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مرزا قادیانی جو کیا وہ اور اس کے چاہنے والے یا اس کے پیروکار کیا وہ عوام کو اپنی طرف کھینچنے اور مائل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے؟ کیا ان کے دلائل کسی مومن بندے کے دماغ پر اثر کر کے اگر اس کو اپنی طرف مائل کر لیا انہوں نے، تو اس عوامی بندے کے قادیانی بننے کا یا کوئی ملحد زندیق و مرتد بننے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لیکن چونکہ اس وقت کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت وہ چونکہ سوشل میڈیا دیکھ رہی ہے اور اس پر پھر وہ ایام اور دنوں کی مناسبت سے دینی مواد بھی تلاش کرتے ہیں، اور پھر خاص طور پر یہ شغل تماشے دیکھنے والی قوم، ڈرامے اور فلمیں دیکھنے والی قوم، ان کو جب کوئی شغل اور تماشا ملتا ہے اس طرح کا کہ کوئی مذہبی لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں یا مذہبی لوگ آپس میں بحث و تکرار کر رہے ہوں، تو یہ اس میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی جہلاء عوام جن کو عقائد و نظریات پر دلائل کے سمجھنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو جب باطل لوگوں کے دلائل ان کے سامنے آئیں گے تو جس کسی کے دماغ پر اس کے باطل دلیل کا اثر ہو گیا تو مجھے بتاؤ اس کے ایمان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ صرف اپنے ضمیر سے یہ پوچھ لیں کہ کیا آپ کا ضمیر یہ بار عظیم اٹھانے کو تیار ہے کہ آپ نے جو موقع دیا ایک قادیانی کو بولنے کا، اور آپ کا سننے والا اس نے اس قادیانی کو سنا اور اس کی بات اس آپ کے سننے والے کے دل و دماغ پر اثر کر گئی، اب اس کی بد مذہبیت کا، اس کے کفر و ارتداد کا ذمہ دار کون ہوگا؟
منازع کے بعد تو انہوں نے چھپ کے بات کی تھی، لیکن اس کے بعد ان کا لیکچر آیا ہے، اور اب سنیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے پاس تحذیر الناس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور ان کی وجہ سے لوگ احمدی مسلمان ہوتے ہیں۔ اور وہی کام یہ مناظرے کرنے والے جو کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، یہی لوگ ان کے ساتھ مناظرے کر کے اپنی عوام کو ان کے دلائل باطلہ سنواتے ہیں، اور خود سامنے آ کے اسی تحذیر الناس والی بکواس پر یہ لاجواب ہوتے ہیں، اور مسلمان جو برائے نام ان کے سننے والے مسلمان ہوتے ہیں وہ ان کے دلائل سن کر ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، بھی ساتھ میں پیسہ بھی ملے گا، مال دولت دنیا بھی ملے گی، ساتھ میں جناب جو ہے نا اس کی باتیں بھی ٹھیک ہے، لہذا ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ وہ قادیانی تو چاہتے ہیں کہ ہماری باتیں ان کی عوام تک پہنچیں، ان مسلمانوں تک پہنچیں، تاکہ ہم اپنے باطلہ نظریات کو ان تک پہنچا کر ان کے دماغ بھی خراب کر سکیں۔ لہذا ان کے لیے یہ بیچارے پھر توسل کا کام کرتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں، اور ان کی آواز اور ان کے باطلہ دلائل وہ ان عوام کے سامنے پیش کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ یہ لو پلیٹ فارم، اس پر آؤ اور آ کر تم بکو اور بک کے ہماری عوام کا دماغ خراب کرو۔ یہ ہو رہا ہے ناموس رسالت کا کام، اور یہ ہو رہا ہے ختم نبوت کا کام۔ لہذا یہ تھا وہ ختم نبوت کا معنی، جس کو وہ ادھر ادھر کر کے پیش کرتے ہیں، کبھی مہر معنی بنا کے، کبھی تصدیق معنی بنا کے، اور کبھی فضیلت معنی بنا کے خاتم النبیین کا معنی تبدیل کرنا چاہتے ہیں قادیانی دجال، اور اسی کو دلیل بنا کر وہ ان نام نہاد مناظرین کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں